شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. معزز ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک رمضان کی آمد پر آپ تمام ناظرین محترم کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد انفاق اور صدقات کے موضوع پر کچھ عرائض لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اسلام میں انفاق کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ تاریخ بشریت میں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا، سب سے بڑی جو مشکل تھی ہر معاشرے میں، وہ فقر و فاقہ کشی اور ناداری اور مفلسی ایک طرف، لیکن دوسری طرف حد سے زیادہ اسراف اور دوسری طرف نافرمانیاں. یہ پوری تاریخ بشریت کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. ایک طرف غربت اور افلاس اور دوسری طرف انسان جو مال دولت کے نشے میں طغیان، جس کا قرآن مجید نے بھی واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہہ کر یہ بات واضح کر دی کہ اگر انسان کو مال و دولت کی کثرت اگر اس کے ہاتھوں لگ جائے تو وہ بغاوت شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اور یہ بہت بڑی مشکل جو بنی نوع بشر اور ہر معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس پوری دنیا میں موت دو طرح سے ہوتی ہے، یا انسان غربت کی وجہ سے، بھوک و پیاس کی وجہ سے اسے موت آتی ہے، یا زیادہ کھانے کی وجہ سے، اسراف کی وجہ سے اسے موت آتی ہے. تو تحقیقات کے مطابق جو موت زیادہ کھانے کی وجہ سے، کھانے میں اسراف کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ اس موت سے زیادہ ہے جو فقر و فاقہ کشی کی وجہ سے اس دنیا میں موت واقع ہوتی ہے. تو اسلام نے ایک ایسا نظام، جو نظام کائنات اور بنی نوع بشر کے لیے بہترین اور کامل ترین نظام لے کر آیا ہے، نظام اقتصاد بھی، اور ہر معاشرے میں جو جس چیز کی ضرورت ہو اسے اسلام نے بیان فرمایا ہے. اس میں سے ایک نظام اقتصاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی کو مال دولت عطا کی تو اس میں، اس مال و دولت میں غریب غربا کا بھی حق رکھا. جیسا کہ صدقات، خیرات جو دو طرح کے، ایک واجب صدقات ہیں اور ایک مستحبات. واجب صدقات میں جو خمس ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں کفارات ہے، یہ واجبات میں سے ہیں، واجب اور اہم، اور یعنی اس میں نوافل والی بات نہیں، بلکہ جب اگر آپ کے پاس اتنا مال بچ جائے کہ جس کے اوپر خمس واجب ہو جائے تو دینا آپ کے اوپر واجب. اسی طرح زکوٰۃ جو اپنے ایک خاص معیار اور مقدار تک جب پہنچ جائے تو اس وقت اس کے اوپر زکوٰۃ واجب قرار دی، غریبوں کے لیے اس میں سے حصہ قرار دیا. لیکن
اگر وہ اس میں سے حصہ نہیں دیتا، غریب غربا کا حصہ نہیں دیتا، فقیر فقراء کا حصہ نہیں دیتا، تو یہاں پر آ کر ایک اقتصادی لحاظ سے معاشرے میں دراڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف مال دولت کی کثرت اور لوگوں کے جیب میں پیسہ زیادہ، لیکن ایک طرف غربت ہے اور افلاس ہے۔ غربت اور افلاس میں لوگ مر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف لوگ جو ہے بیکار کاموں میں اور لہو و لعب میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا اسلام نے ایک ایسا نظام بنایا کہ اس نظام کے مطابق اگر ہم چلیں، اگر ہم اپنی اسلامیت اور مسلمانی کو اگر ہم اپنائیں اور دین مبین اسلام کے اور قرآن اور حدیث کے احکامات کے مطابق اگر ہم عمل کریں تو اس وقت یہ معاشرہ گل و گلزار بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس معاشرے میں جو ضرورت مند ہے ان کی ضروریات پوری ہو سکتی ہے، اور جو مفلس ہے، غریب ہے، ناچار ہے اور جو لاوارث ہے ان کے وارث بن سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام اسلام میں جو نظام فطرت ہے اور نظام کامل نظام ہے، اس میں خمس اور زکوٰۃ اور خیرات کا جو کنسپٹ رکھا، اس کے مطابق اگر آپ اور ہم اس صدقات خیرات کو اگر آپ اور اہمیت دے دیں تو اس صورت میں یہ معاشرے میں کوئی مفلس اور کوئی غریب یعنی باقی نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا چاہیے کہ اس میں اور خصوصاً اس ماہ مبارک میں اس امر کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں تاکہ ہمارا معاشرہ بھی ایک ایسا اسلامی معاشرہ بن سکے کہ جس میں غریب غربا اور امیر عمرہ ہر کوئی ایک ہی یعنی حالت میں اور اچھی زندگی اور اچھے اوقات جو ہے وہ گزار سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔